الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم امیر حلقہ الیاس خان فلاحی صاحب، اور مہمانان اکرام اور مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے آنے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ایک اہم عنوان کے تحت بلایا گیا، وہ یہ ہے کہ تدریس کے فکری و فنی محاسن، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم کیسے ایک کامیاب ٹیچر بن سکتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے مدرس کے بھی فکری و فنی محاسن کیا ہونے چاہیے۔ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے تدریس میں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ سب ہم پر لاگو ہوتا ہے، جسے ہم نہ صرف یہ کہ بلیک بورڈ پر پیش کریں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی سے اس کی شہادت دیں گے۔ تب ہماری تدریس میں جان پیدا ہوگی، اور ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جن آیات کا درس دیا گیا اس میں یہ بات کہی گئی اور اچھی طرح سے بیان کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس میں کئی باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارے زندگی کا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اول مقصد، اول وہی ہے، اول مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھائیں، سب کو پڑھائیں، اپنے طلبہ اور نوجوانوں کو، نونہالوں کو پڑھائیں، اپنی ملت کو پڑھائیں، اور ساری انسانیت کو پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ایک جذبے کے ساتھ پڑھانا ہے، ایک جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ جذبہ نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں۔ وہ جذبہ یہاں بیان کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ شعور پیدا ہو، یہ معرفت پیدا ہو طلباء میں بھی اور اساتذہ میں بھی، وہ یہ معرفت کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ ہے فکری اساس جو تعلیم کی ہے، اور اس کو اگر ہم نے نہیں تھام لیا تو پھر بہت سے پرابلمس پیدا ہوں گے اور تعلیم کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات بتائی گئی۔ اب ہمارے پاس یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور مزید لوگ آنے والے ہیں۔ ہم سب کسی ڈیمانڈ کے لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مانگیں ہیں، اسے پوری کرو، ہماری پے کو ریوائز کرو، اور یہ سہولتیں عطا دو، بلکہ ایک انٹراسپیکشن ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اندرون میں جھانکنا ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جو کار نبوت ہے کا ایک حصہ ہے کہ تعلیم و تعلم، اسے ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے اساتذہ سے، اور میں بھی اس کو اپنا مخاطب بناتا ہوں، دیکھیے بہت سے طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر تو پارٹ ٹائم ہوتا ہے جو لمیٹڈ کلاک آور بیسس پر کچھ کام کرتا ہے اور اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ دوسرا پارٹ ٹائم ٹیچر ہوتا ہے جو جز وقتی کام کرتا ہے۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے فل ٹائم ٹیچر، اسے اسکیل دی جاتی ہے اور ساری مراعات ملتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں تحریک اسلامی سے وابستہ اور اس امت مسلمہ سے وابستہ ایک ٹیچر پارٹ ٹائم ٹیچر نہیں ہے، فل ٹائم ٹیچر بھی نہیں ہے، بلکہ ہول ٹائم ٹیچر ہے۔
اسکول کے اندر بھی ٹیچر ہے، معاشرے میں بھی ٹیچر ہے، گھر میں بھی ٹیچر ہے۔ جہاں وہ جائے گا علم کی ضیاء پاشی کرتا رہے گا۔ اس کا وجود ایک نور کے مانند ہے جو روشنی پھیلاتا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سیکھیں، وہ کسی علم و فن کو برا نہ سمجھیں اور طلباء کے سامنے اس سے بیان بھی نہ کریں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، ارے اردو کا کیا معاملہ ہے، وہ تو ہماری زبان ہے خالی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اردو کے ٹیچر نے لکھا تھا کہ میں ایک ایسا مضمون پڑھاتا ہوں جسے طلباء پڑھنا نہیں چاہتے، اور اگر وہ پڑھنے کے آتے بھی ہیں تو آمادہ نہیں رہتے۔ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ میری مادری زبان ہے، اس لیے وہ توجہ نہیں دیتے۔ ہر سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے، ہر مضمون امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ہمیں پوری بھرپور پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ علم کیا حاصل کریں؟ ابھی آیا علم نافع اور غیر نافع کی بات، تو علم نافع حاصل کرنا ہے۔ طلباء کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے۔ ٹیچر کو دیکھ کر طالب علم سیکھتا ہے اور اس کے زندگی پر وہ نقش ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ان نقوش کو ثبت کریں۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے پرائمری اسکول ٹیچرز، ہائی اسکول ٹیچرز، جن کا معاملہ یہ تھا کہ کتنی شفقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کانسیپٹس کو پیش کرتے تھے، اور وہ آج تک یاد ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر اچھا ہو تو لڑکے کو وہ ٹیچر اچھا دکھتا ہے، ٹیچر اگر اچھا نہ ہو تو طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی صورت سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے ڈراؤنی ٹیچر بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر دل عزیز ٹیچر بننے کی کوشش کریں۔ طلباء کے ساتھ شفقت، محبت، الفت، کمزور طلباء پر توجہ، ان کی کمزوریوں کو دور کرنا، ان کی بنیاد کو مضبوط بنانا، یہ سب بہت کچھ ضروری ہے۔ باتیں آج کل یہ ہو رہی ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں آگے بڑھنی چاہیے۔ ہماری کچھ ملی ضرورتیں ہیں، جیسے لا کی علم کو ہم حاصل کریں اور دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ تو میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلق سے کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ میں بھی سائنس کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں۔ طلباء کو یہ بتائیں کہ بیسک سائنسز میں انہیں آگے بڑھنا ہے۔ صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا کافی نہیں ہے، بلکہ بیسک سائنسز جو زندگی کا اہم جز ہے اس میں پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اسی طرح کے کنونشنز مختلف مقامات پر ہم رکھنے والے ہیں۔ اس میں اب عنقریب ایک سائنس کنونشن بھی ہوگا۔ سائنس ٹیچرز کو بتایا جائے گا کہ سائنس پڑھانے میں کن چیزوں کو کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ پھر میتھمیٹکس میں ہمارے بچے کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی رکاوٹیں آتی ہے ہائر ایجوکیشنز کے لیے۔ تو میتھمیٹکس کے بھی ہم ایک ورکشاپ رکھنے والے ہیں، لینگویجز کے تعلق سے ورکشاپ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح کمپیٹیٹیو ایگزامس میں طلباء کو کس طرح تیار کریں، تو ہم چاہتے ہیں اساتذہ کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے کو اونچا اٹھانا، اپنی سطح کو بلند کرنا، اور طلباء کو ہم اپنا اٹموسٹ پیش کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ انفال کی یہ آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ یہ سبق ہم نے بھول گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور اور بے زور ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ ملت کو صنعتی و حربی اعتبار سے خود مکتفی کریں۔ تو آج یہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ تم تیار بند گھوڑے تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو ہیبت زدہ کر سکو۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ آج مسلم ممالک کے
स्काइस ओपन है, जो आता है ऊपर से बम बरसा देता है और हम बस नज़ारा करते रहते हैं। ये टीचर्स का काम है कि वो तलबा के अंदर शऊर बेदार करें, साइंस और टेक्नोलॉजी का शऊर बेदार करें, इल्म का शऊर बेदार करें। फिर उसके बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि सूरह तौबा की एक आयत है, जिस आप जानते हैं सूरह तौबा उस वक्त नाजिल हुई जब जंगे तबूक हो रही थी और जंग पर उस पर तबसरा है, और तो उसमें अल्लाह ताला ने उस दौरान ये कहा बहुत हालात ख़राब थे। एक तरह से यूँ कहिए कि इस्लाम स्टेट एट वॉर, ऐसी जंगी हालात में अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया और ये फरमाया वमा कानल मुमिनीना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफरु मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीनि वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। जो लोग जिहाद कर रहे थे वो तो निकले हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हम ये नहीं कहते कि सब के सब निकल जाओ, बल्कि ये फरमाया कि उनमें से एक तबका ऐसा होना चाहिए जो इल्म हासिल करे और इल्म को फैलाए, तालीम व ताल्लुम के काम को अंजाम दे, वो निकले और इल्म हासिल करे। और इल्म का मकसद ये बताया गया ताकि सूझबूझ पैदा हो, आदमी को और मिल्लत को ये मालूम हो कि उसका नफ़ा किस में है, उसका ज़रर किस में है, नुकसान किस में है, और फिर जाके लोगों को मुतनब्बा करें। आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आपको जाकर लोगों को मुतनब्बे करना है। भाइयों और बुज़ुर्गों, तालीम व तरबियत का एक अहम पहलू तरबियत है। हम अपने तलबा के अंदर अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश करें, कुरान व हदीस से और मुख्तलिफ़ इस्लामी रिवायात से और वाक़यात से बताएं, उन्हें बताएं। कुरान कहता है वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, वज़न को सीधा रखो और सही नापो और तोलो। और बहुत से अहकामात हैं जिसकी तरफ आपको तवज्जो देना है। तलबा के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश करें। जो आफाक व अनफुस में अल्लाह ताला ने निशानियाँ रख दी हैं, उसमें दौरान तदरीस आप उन सब चीज़ों को बयान करें। और हमारा काम ये हो कि हम तलबा के लिए फैसिलिटेटर बने, प्रोमोटर बने, प्रॉम्प्टर बने, और ऐसा एक इल्म दे जो उन्हें लाइफ लॉन्ग काम कर सके। आपके सामने इन तमाम उन्वानात पर तफसीली गुफ्तगू होने वाली है। फिर उसी तरह कौमी तालीमी पॉलिसी पर गुफ्तगू होगी। उसमें एक बात यह है, एक मनफी पहलू इस तरह आ रहा है, इंडियननेस बयान किया जा रहा है। इंडियननेस से हमें कोई वो गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो गैर साबित शुदा चीज़ें हैं उसे इंडियननेस के नाम लेकर बयान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं, बताना चाहते हैं इंडियननेस से मुराद ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, इस पर जोर देना चाहिए। और हर फोरम में ये कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यानी हमारे दस्तूरी अक़दार जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस पर मबनी है, उसे बयान करना है। और फिर आप यहाँ पर यह भी पढ़ने आने वाला है कि किस तरह इस तालीमी निज़ाम के नक़ाइस को दूर करना है और उस पर नुकेल लगाना है। क्वालिटी कॉन्शियस ये बहुत ज़रूरी है, उस पर मुज़ाकरा होने वाला है। मैं समझूंगा कि आप उस पर गौर से तवज्जो देंगे। तालीम के नए फ़ूक़ और नए रुझानात से वाक़फ़ियत हासिल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी है, वर्चुअल रियलिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आखिर में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बदल जाएं तो कौम को बदल सकते हैं। हम उसको सिर्फ एक पेशा ना बनाए, बल्कि ये मकसद और मिशन हो, इसके लिए काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही और बेहतरीन टीचर बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे बैठने को बाबरकत बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।